پاکستان کی سیاست میں جو ایک ریاستی اداروں کا رول رہا ہے وہ تو سب جانتے ہیں، اور جو پچھلا جو سیٹ اپ تھا جس میں کہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے بہت ہی ایکٹیو رول ادا کیا اور اس کے بارے میں بات بھی کی. ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی سپریم کورٹ میں، ایک شہری لے کے گئے ان دونوں کے خلاف ایک اپلیکیشن، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو انہوں نے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے اور انہوں نے نقصان بھی پہنچایا ادارے کو بھی اور ملک کو. تو اس میں ہیئرنگ میں جاوید چودھری صاحب کو بھی بلایا ہے، شفیق میتلا ہے ان کو بھی بلایا، دو تین شاہد میتلا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان تمام لوگوں کو بلایا ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے، واٹ ڈز اٹ مین، جرنلسٹ کا کیا اس میں رول ہوتا ہے، اور کیا یہ جو ہیئرنگ ہوگی اس کے نتیجے میں وہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے بار بار کہ جی جو نواز شریف کو، بڑی دلچسپ بات ہے ناظرین کہ آج جو بات کی نواز شریف صاحب نے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں. تو جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں ان کو کون پوچھتا ہے، کیوں نہیں پوچھتا، پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے، اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں. جی متی. یہ اب میرے سامنے وہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر، ان کی یہ ٹویٹ بھی موجود ہے. انہوں نے ان کے اس انفارمیشن سے تو ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ 28 نومبر کو سماعت کے لیے چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے مقرر ہے. ابھی بلایا کسی کو نہیں ہے، ابھی یہ صرف سماعت ہوگی پہلے دن، اور سب کے نام ہیں جی اور صرف اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو نوٹس جاری کیے جائیں. اب دیکھیں یہ 28 نومبر کو چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے اس پہ نوٹس جاری کرتے ہیں یا نہیں، مگر جو ایگزیکٹلی جو ان کے جو پرے ہے اس درخواست میں، اس میں انہوں نے ایف آئی اے کو مقدمہ درج کرنے کی ایک درخواست دی تھی. بار بار کہا تھا کہ جو پیمرا ہے وہ ان ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے جنرل باجوہ کے انٹرویوز کے اوپر پروگرام کیا، اور جو اس میں جرنلسٹ ہیں اس میں جاوید چودھری ہیں، شاہد میتلا ہیں، اور اس کے بعد پریس ایسوسی ایشن آف پاکستان، معلوم نہیں یہ کون سی ایسوسی ایشن ہے، لیکن یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جرنلسٹوں کی باڈی ہے، لیکن پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ تو ہے، پاکستان نہیں ہے. تو اس کو بھی اب یہ نوٹس دیے نہیں گئے. 28 نومبر کو جب یہ چیف جسٹس عامر فاروق اس کی سماعت کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اس درخواست کو خارج کر دیں کہ یہ ناقابل سماعت ہے، اور اگر انہوں نے سمجھا کہ یہ قابل سماعت ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایف آئی اے کو اور ان تمام فریقین کو نوٹس ضرور جاری کریں، اور ان سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ آ کے بتائیں کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں. تو ابھی نوٹس جاری نہیں ہوئے، 28 کو صرف یہ درخواست مقرر ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر مزید اس پہ نوٹس جاری ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ درخواست جب پہلے دن مقرر ہوتی ہے تو اس کے بعد طے ہوتا ہے کہ کیا اس کو سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کیا جا سکتا ہے نہیں. مگر جو انٹرسٹنگ بات ہے اس میں یہ الزام لگایا، یہ راولپنڈی کے کوئی عام شہری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ غلط اور من گھڑت طریقے سے مختلف ایونٹس کو ظاہر کر کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ کے بعد موجود قانونی اور اخلاقی رکاوٹ عبور کی اور وہ سنگین جرم کے مرتکب ٹھہرے، اور کرمنل ایکٹ جو ہے انہوں نے کیا ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ملی بھگت سے کیا ہے، اور ایف آئی اے ان پہ مقدمہ درج کرے. اب معلوم نہیں یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو کیوں فریق بنایا گیا. اب اس کے پیچھے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو ایک کلین چٹ دلوائی جائے، اور وہ کلین چٹ اس شکل میں ہوگی کہ جناب ان کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی تھی اور درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مسترد کر دی. تو اس طرح کی کبھی کبھی فریولس درخواستیں جو لوگ خود کو کلین چٹ دلوانا چاہتے ہیں وہ خود بھی دائر کروا دیتے ہیں، اور جب ہائی کورٹ کہہ دے کہ یہ تو درخواست بنتی نہیں ہے خارج، تو پھر وہ اس کو ایک قسم کا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بنا کے لہراتے ہیں کہ ہمیں تو جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یا عدالتوں نے تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا الٹا حساب ہو سکتا ہے. ہے. تو یہ اب اس شہری، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں شہری کہاں سے استعمال نہیں ہوئے، عام شہری ہوتے ہیں وہ، اور چاہے وہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہو، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، تو شہری تو بہت استعمال ہوئے نا پبلک انٹرسٹ کے میٹرز میں اس سے پہلے بھی، اور خاص طور پہ ایک وکیل اگر تیار ہو جائے تو شہری تو وہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بڑا ہی تکنیکی قسم کی بات ہے کہ جی ایف آئی اے کارروائی کرے. ایف آئی اے کس بیس پہ کارروائی کرے، کیا کارروائی کرے؟ جنرل باجوہ نے کوئی براہ راست آ کے کسی کو انٹرویو نہیں دیا، جرنلسٹ سے آپ اس کے ذرائع پوچھ نہیں سکتے، اور سورسز. اب یہ بڑی ہی ایک عجیب و غریب درخواست ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہی ہے
کہ اس کو خارج کروایا جائے. خارج کروایا جائے. مظہر آپ بتائیں ذرا, ایز ایکسپیرینس جرنلسٹ یو بین پارٹ آف دا فیڈریشن, یہ بار بار سوال اٹھتے ہیں, اور یہ والا جو سوال ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے کچھ نہیں ہوتا ایکشن. دیکھیں, کوئی عام شہری جا کے درخواست دے دے سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی بھی کورٹ میں, امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ درخواست فوراً لگ کیوں جاتی ہے سماعت کے لیے. کیا ایک نارمل سرکمسٹانسز میں آپ کوئی پٹیشن فائل کرتے ہیں وہ فوراً لگتی ہے کیا؟ مہینوں لگ جاتے ہیں اس پٹیشن کو ڈیٹ لگنے میں. یہاں ہمارے یہاں جو پٹیشنرز رہے ہیں, جس طرح ابھی متی نے ذکر کیا عام شہری کے نام سے, آپ بڑے بڑے کیسز میں یہاں تو نون لوگ ہوتے ہیں, بہت سے نون شہری ہیں, یعنی نون انورٹڈ کامرز میں ہیں, جو جن کے نام بھی بتائے جا سکتے ہیں. جب نواز شریف صاحب کے پیریڈ میں جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس اجمل میاں کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوا تھا, تو ایک صاحب کو کراچی سے لے جا کے اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا گیا تھا. روز ان سے ایک پٹیشن فائل کروائی جاتی تھی, اور کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف فائل کی جاتی تھی. اسی طرح کراچی میں ایک صاحب ہیں, وہ صاحب بھی کراچی کے تھے, یہاں کراچی میں ایک اور صاحب ہیں, ان سے جب کوئی اس طرح کی کوئی پٹیشن, یہ کراچی بد امنی کیس ہو یا XYZ اور بہت سے کیسز ہوں, کیسز از خود نوٹس, تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, میرے لیے کسی کا درخواست دینا سے زیادہ اہمیت بات یہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ سماعت کے لیے رکھ کیوں لیا جاتا ہے. رجسٹرار لیول پہ یا اس لیول پہ ایک عام آدمی ہے جس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر نہیں آتا, اس کی ڈیٹ فوراً آپ فکس کر دیتے ہیں. اب اس کو آپ ایکسیپٹ کریں ریجیکٹ کریں لیکن یہ 3-4 دن تو وہ ایک پٹیشن جو ہے وہ ہماری ڈیبیٹ کا حصہ بن جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ مسترد ہو ایکسیپٹ ہو نوٹس ہوتے ہیں تو اور زیادہ اس کو ہائپ مل جاتی ہے. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے لیول پہ, ہائیسٹ کورٹ کے لیول پہ یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کی پٹیشن, اس طرح کے عام شہریوں کی درخواستیں فوراً کورٹ جو ہے اس کو نارمل آپ دیکھ لیں, جا کے نارمل پٹیشنرز کو دیکھ لیں جو پٹیشن فائل کرتے ہیں, ان کا کیا حشر ہوتا ہے. متی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہ ایکٹیو سپریم لائر ہیں ان ساری چیزوں کو. تو میرے خیال میں اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی آسان وہ نہیں ہوتا, اس کے ضرور پیچھے آپ کہتے ہیں محرکات ہوتے ہیں, اور جیسے ابھی متی کہہ رہے تھے کہ کبھی یہ کلین چٹ دینے کے لیے بھی اس طرح کی کا انیشیٹو لے لیا جاتا. بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو کسی نے پٹیشن فائل کی ہے فارمر جنرلز کے حوالے سے کہ انہوں نے جو باتیں کی, اپنا جو رولز ہیں ان کو وائلیٹ کیا, اور غیر ذمہ دارانہ ایک اپنا عکاسی کی ایٹیٹیوڈ کی. لیکن پتہ یہ چلا کہ ابھی ویب سائٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اس میں یہ رجسٹرار صاحب کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ ریجیکٹ ہوگی, اور نو سکوپ لکھا ہے, یعنی کہ اس کا کوئی سکوپ نہیں اس ایشو کا ڈسکس کرنے کا. ماریا. ہاں جی, ناٹ سرپرائز ایٹ آل. اس سے پہلے متی صاحب کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب کا کوئی انٹرویو وغیرہ جو اس حوالے سے کوئی آن ریکارڈ بات نہیں. میں آئی تھنک آپ سب کو یاد کرا دوں, آپ کو معلوم ہی ہوگا, یاد ہے ان کی جو آخری تقریر تھی جس میں انہوں نے وہ ہسٹوریکل بات کہی کہ کس طریقے سے اس ملک کی سیاست میں ان کے ادارے کا کردار رہا تھا, اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد, یعنی اپریل کی بات کی تھی 2022, کیا بات تھی کوئی اسپیسیفک ٹائم بتایا تھا کہ اس کے بعد سے یہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں, لیکن اس سے پہلے اپنے سیاسی کردار کا تو آن ریکارڈ کیمروں کے سامنے وہ اقرار کر لیا ہے انہوں نے. سو ابھی آج نہ صحیح 10 سال بعد, 20 سال بعد, 15 سال بعد, جب بھی وقت آیا تو یہ تو بڑا ایک ایڈمیشن ہے سیاسی طور پہ پورے نظام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا. سو وہ آن ریکارڈ ہے, جسٹ فار ریمائنڈر فار آل یو گائز. دوسری بات یہ جی کہ یہاں پہ بڑا ایک سیکھنے کا لمحہ ہے, حالانکہ سیکھنا تو نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں نے, کیونکہ جب ان میں سے کوئی کمزور پڑتا ہے تو جو باقی جو اس وقت اس پورے نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہائنس کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اپنے ہی برادری کے لوگوں کے اوپر, اور ان کو نوچ نوچ کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو کمزور کر دیتے ہیں. اور ایک اور بات بھی ہے, نواز شریف صاحب جو آج بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو لے کر آئے, جو نکال کر لائے, انہوں نے کس کو لائے, اچھی بات ہے, یہ کورس کریکشن ہونی چاہیے. میری کچھ سجیشنز ہیں اس حوالے سے کہ یہ کورس کریکشن کیسے ہو. کورس کریکشن شروع ہوگی آپ کے کریکولم سے, جہاں پہ آج بھی آپ کے اسکول کے بچے یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایوب خان کا سنہری دور تھا جس میں ہم نے بڑی انڈسٹریل ریولوشن لے کر آئے,
اور اس بات کو ہمارے مین اسٹریم لیڈرشپ انکلوڈنگ عمران خان صاحب کوٹ بھی کرتے رہے ہیں. اپنے بچوں سے سچ بولنا سیکھیں. پہلے کریکولمس کے اندر ان باتوں کو آپ کریکٹ کیجئے کہ آمریت غلط ہے, چاہے اگر اس میں کچھ پروگرس بھی ہے لیکن اصولی طور پہ ایک غلط فیصلہ ہے, وہاں سے شروع کیجئے. پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے, تو پھر سیاستدانوں کے معاملات بھی اللہ پر چھوڑ دیں نا. جن لوگوں کے اوپر آپ کا بس نہیں چلتا تو وہ پھر معاملات اب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن سیاسی مخالف پہ آپ کا بس چلتا ہے تو پھر وہ ان سے تو ہم بدلہ لیں گے, اور ان کو تو ہم نے بالکل ہر طریقے سے سیاسی طور پہ دبانا بھی ہے. اینڈ اٹس اکراس دا بورڈ. یہ کوئی ایک جماعت کے حوالے سے بات نہیں کر رہی, کیونکہ اگر جب آج خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ کچھ ان کا مختلف بیہیویئر نہیں ہوگا, جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ان کے اتنے شاندار کریڈینشلز نہیں ہے ڈیموکریٹک, خاص طور پہ مخالفین کو لے کر. سو یہ جو دوہرا معیار ہے, جہاں پہ جن کے اوپر آپ کا بس نہیں چلتا ان کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جہاں پہ آپ کا بس چلتا ہے اور آپ کا سیاسی فائدہ ہوتا ہے وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو پورے منطقی انجام تک انصاف کے پیمانے کو, معیار کو پہنچانا چاہیے ہے. تو ضرور کیجئے کورس کریکشن, لیکن پلیز اگر شروع کرنا ہے تو پلیز اپنے آپ سے سچ بولیں, اپنے بچوں سے سچ بولیں, ان سے معافیاں مانگیں, اپنے اپنے کردار کے حوالے سے آ کر جو ہے کلیئرٹی دیں کہ بھائی اس وقت جب ہم سہولت کار تھے, ہم اعلیٰ کار تھے, وہ غلط تھا. اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے.